آفاق احمد صاحب نے جیل سے رہائی کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو لوگ ٹریفک حادثات میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، انہوں نے ان کے گھروں پر جا کر ان کے لواحقین سے تعزیت کی، ان سے اظہار افسوس کیا اور انہیں احساس دلایا کہ وہ اس شہر میں ہونے والی تمام تر زیادتیوں اور ناانصافیوں میں ان کے ساتھ کھڑے۔ یہ ایک اچھا جسٹر تھا، یہ وہ اپنائیت اور احساس تحفظ ہے کہ جس کی کمی یہ شہر کئی عرصے سے محسوس کر رہا تھا۔ اسی طرح آفاق احمد صاحب نے جہانگیر روڈ پر موجود ماؤں بہنوں کی شکایات کا بھی ذکر کیا کہ جب ان کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو وہاں موجود خواتین نے بتایا کہ ہمارے علاقے کی لائٹ 4 دن سے نہیں آ رہی، جس پر بقول آفاق احمد صاحب کے کہ میں نے اسی وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے فون کیا تو 2 گھنٹے کے بعد ان کے علاقے کی لائٹ آ گئی۔ اور یہی وہ طاقت تھی، وہ اتحاد تھا کہ جس نے اس شہر کو مافیات سے اور مشکلات سے بچا رکھا تھا۔ اور خود آفاق احمد صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کا اظہار بھی کیا کہ یہ آفاق احمد کے اکیلے کی طاقت نہیں ہے، نہ ہی آفاق احمد تنہا اس شہر کو ان مظالم سے نجات دلا سکتا ہے۔ مطلب ان کا بڑا واضح اشارہ تھا کہ اب یونٹی آف کمانڈ کے بغیر اس شہر میں رہنا اور جینا ناممکن ہے۔ جب ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی گرفتاری پر جی ٹی اے کے صفدر عباسی اور ایم کیو ایم پاکستان کے فاروق ستار، مصطفیٰ کمال نے اور الطاف حسین صاحب نے بھی مذمت کی تھی اور رہائی کا مطالبہ کیا تھا، جس پر آفاق احمد صاحب نے جی ڈی اے کے صفدر عباسی پر تو کوئی خاص رسپانس نہیں دیا، لیکن فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر سلیم حیدر اور الطاف حسین صاحب کی جانب سے رہائی کے مطالبے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں 1986 میں جی رہا ہوں، کہ جب سب ایک تھے، اور شاید جس طرح میں سوچ رہا ہوں اسی طرح میری قوم بھی سوچ رہی ہے۔ اور مزید یہ بھی کہا کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے کہ میں اس ساری صورتحال کو کوئی الفاظ دوں، لیکن یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ ہمارے بچوں پر ہونے والے مظالم اور زیادتیاں، اس کا حل صرف اور صرف ہمارا اتحاد ہے۔ اب اس پیغام کا مخاطب کون تھا اور یہ بات کس کے لیے کہی گئی ہے، یہ شاید کوئی مخفی پیغام نہیں ہے، بلکہ بڑا واضح اور دو ٹوک میسج ہے کہ اب اگر اپنی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو بہتر اور محفوظ مستقبل دینا ہے تو اس کے لیے مہاجر قوم کو متحد اور منظم ہو کر آئندہ کا لائحہ ترتیب دینا ہو۔ اب اس ساری سچویشن میں اور درمیان میں برسوں سے حائل اناؤ کی اونچی اونچی دیواروں کو گرانے میں رکاوٹ کسی بھی طرح یہ مظلوم اور سب سے زیادہ تکالیف اٹھانے والی مہاجر قوم نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ہمیشہ سے اسی سوچ اور نظریات کے ساتھ اس شہر میں موجود مافیاز اور کرپٹ حکمرانوں سے تنا لڑتی آ رہی ہے۔ وہ تو پہلے دن سے اس بات پر قائل ہے کہ یہ شہر ہمارا ہے، اس کے ساحل اور وسائل پر حق بھی ہمارا ہے اور اسے چلانے کا اختیار بھی ہمیں ہی ملنا چاہیے، لیکن بیچاری باوفا اور مظلوم مہاجر عوام نے تو پہلے دن سے لے کر آج تک اس مہاجر نام اور اتحاد کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، مگر بدلے میں اسے کیا ملا؟ انتشار، عدم تحفظ، لاقانونیت، بے روزگاری، تعلیم اور صحت سے محرومی اور اپنے ہی شہر میں اجنبیت کا احساس، اور اس جیسے دیگر سیاسی اور انتظامی مسائل۔ اور بدقسمتی سے یہ تباہی اور بربادی غیروں سے نہیں، اپنوں کے ہاتھوں ملی۔ اپنے ذاتی، سیاسی اور کاروباری مفادات کو پورا کرنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے قوم کے، شہر کے، بچوں کے مستقبل کے مفادات کو سولی چڑھایا ہے۔ لیکن آج اگر کسی بھی سطح پر اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اب مزید غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے اور جو کچھ ماضی میں غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں انہیں دہرانے کے بجائے اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اس کا ازالہ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کو جس طرح رہائی کا مطالبہ کر کے فادر آف دی نیشن کا ثبوت دیا تھا، ایسے ہی ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے 1986 والی ایم کیو ایم کے بانی اور قائد بن کر پھر سے اس قوم کو ایک لڑی میں پرونا ہوگا اور اس شہر کو وہ مقام دلانا ہوگا کہ جس کی مرضی کے بغیر
پاکستان کے مسند پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ بطور صحافی اور تجزیہ نگار کے میں سمجھتا ہوں کہ اب الطاف حسین صاحب کے پاس کراچی کو دوبارہ اسی سیاسی اور معاشی پوزیشن پر لانے کا شاید یہ سنہری اور آخری موقع ہے جب ان کی سیاسی قوت کو سیاسی اور عسکری حلقے تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو، اور وہ اس وقت بنا اتحاد کے شاید ممکن نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بین الاقوامی حالات جیسے بھی ہوں، دنیا میں کہیں بھی سیاسی یا جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوں یا ہونے والی ہوں، عام آدمی کی سمجھ سے یہ سب بالاتر ہے۔ وہ تو صرف اپنے گھر کے معاشی حالات اور پریشانیوں کا حل چاہتا ہے، ان کی تعلیم اور بہتر صحت کی سہولتوں کے لیے فکر مند ہے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ یہ خواہش بھی ضرور رکھتا ہے کہ ماضی کی طرح پھر سب ایک ہو جائے، کہ جہاں محبتیں ہوں، اخلاص ہو اور ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آفاق احمد صاحب کے اس اخلاص کا جواب کب اور کس انداز میں آتا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے کسی بھی آئندہ کے فیصلوں اور لائے عمل کو سمجھا جا سکے۔ مگر اس پریس کانفرنس میں ایک بات اور جو آفاق احمد صاحب نے اشارتاً کہی کہ تمام نوجوان 1 میٹر سفید کپڑا لے کر رکھ لیں۔ اسے کیا کرنا ہے وہ یہ آئندہ اعلان کریں گے۔ اب یہ بڑا ہی ذو معنی بیان اور اعلان تھا کہ جس کی وضاحت تو خود ان کے آئندہ کے لائے عمل پر ہی سامنے آئے گی، مگر اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ شاید یہ 1 میٹر کا کپڑا کسی بینرز کے لیے استعمال کیا جا سکے کہ جس کے ذریعے مافیاز کو اور سیاسی مخالفین کو واضح طور پر پیغام دینا مقصود ہو کہ اب ہم کسی بھی ظلم و زیادتی پر متحد ہو کر نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ فیصلے بھی کریں گے، اور یہ بینر شاید پورے شہر میں آویزہ کیے جائیں۔ اسی کے ساتھ سب سے اہم بات اپنی پریس کانفرنس میں جو آفاق احمد صاحب نے کہی وہ رینجرز کی کراچی میں موجودگی کے حوالے سے تھی کہ جسے پیپلز پارٹی ہر 3 ماہ بعد پولیسنگ کے اختیارات دے کر پورے صوبے کو چھوڑ کر صرف کراچی میں رہنے کا جواز فراہم کر دیتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ اندرون سندھ میں کراچی سے زیادہ کرائم ہے، اور جہاں عملاً کچے کے ڈاکوؤں کی حکمرانی ہے تو رینجرز کو صرف کراچی میں ہی نہیں پورے صوبے کا اختیار دیا جائے کہ وہ کرائم کو روکے۔ بظاہر یہ مطالبہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا قانونی جواز کوئی نہیں، کیونکہ رینجرز بارڈر سیکورٹی فورس ہوتی ہے کہ جس کا کام شہروں میں نہیں سرحدوں پر ہوتا ہے۔ تو آفاق احمد صاحب کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ رینجرز کو کراچی سے باہر نکالا جائے کہ جو 1979 سے یہاں موجود ہے۔ 25 سال سے کرائم ریٹ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے، لہذا آفاق احمد صاحب کو کراچی میں لوکل پولیسنگ کے قیام کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور کراچی کی تاجر تنظیموں، صنعت کاروں، سرمایہ داروں سمیت ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والوں کو متحرک اور موبلائز کرنا چاہیے کہ وہ کراچی کہ جو دنیا کے 50 سے زائد ملکوں سے بڑا ہے، یہاں مقامی پولیس کے ساتھ اس کی انتظامی سطح پر تقسیم پر بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ ویسے اوورآل آفاق احمد صاحب کی آدھے گھنٹے کی پریس کانفرنس میں کافی تشنیگی رہی، کیونکہ بہت سے سوالات جو سیاسی اور انتظامی نوعیت کے تھے وہ نہ ہی پوچھے جا سکے اور نہ ہی اس پر کھل کر بات کی جا سکے۔ لیکن امید ہے کہ جلد ہی ایک تفصیلی پریس کانفرنس کا انعقاد شاید ان کی طرف سے منعقد کیا جائے کہ جہاں اس شہر کے مستقبل اور مہاجر قوم کے مسائل کے حوالے سے کھل کر بات ہو سکے، اور آنے والے دنوں میں الطاف حسین صاحب کے ساتھ ان کے اتحاد اور اتفاق پر واضح طور پر کوئی لائے عمل سامنے آ سکے۔ دیکھتے ہیں کہ اب مستقبل قریب میں اس شہر کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ویسے حتمی فیصلہ اور اعلان لندن کی طرف سے ہی آئے، کیونکہ اب بال الطاف حسین کے کورٹ میں ہے۔ ویسے اگر ایم کیو ایم کے 1984 سے تنظیمی اسٹرکچر پر نظر ڈالی جائے تو سارے جھگڑے اور سیاست قیادت کے علاوہ ہی رہی۔ آج بھی موجودہ ایم کیو ایم پاکستان میں کوئی بھی خود کو بانی یا قائد نہیں کہلواتا۔ اسی طرح ایم کیو ایم حقیقی کو دیکھ لیں، آفاق احمد صاحب نے خالد مقبول صدیقی کی طرح خود کو چیئرمین کے عہدے تک ہی رکھا۔ یعنی اگر یوں سمجھا جائے
کہ تمام دھڑوں میں علیحدگی کے بعد بھی کسی نے خود کو بانی یا قائد نہیں کہلوایا، تو شاید آج بھی اتفاق اور اتحاد اسی بات پر ہوگا کہ الطاف حسین صاحب کی قیادت میں سب مل کر کام کریں، وہ چاہے ایک MQM میں رہ کر کرے یا اپنی اپنی بنائی جماعتوں میں رہ کر کرے۔ یعنی جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی سب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو فیملی ممبر بڑھ جاتے ہیں، تو گھر اور چھت الگ ضرور ہو جاتی ہے مگر سینٹر آف گریویٹی یعنی مرکزیت وہی باپ کا گھر رہتا ہے۔ تو شاید مستقبل قریب میں ایسا کوئی فارمولہ طے پا جائے کہ جو اس شہر کی بہتری کے لیے اور قوم کے مستقبل کے لیے نیک شگون ہو۔